آپ نے پہلے ہی کہا کہ پی ڈی پی والے تنقید کرتے ہیں نیشنل کانفرنس پر کہ یو اے پی کے تحت سراج العلوم جو یہ درسگاہ تھی اس کو بند کیا گیا۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ یو اے پی اے کب آیا؟ یہ 2004 میں آیا۔ 2004 میں کن کی حکومت تھی؟ مرکز میں قانون بن گیا یو اے پی اے کا قانون، اور اس سے پہلے جتنے بھی ڈریکونین لاز تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور انہوں نے سارے ان ڈریکونین لاز کو اسی میں سما دیا یو اے پی ایکٹ میں۔ یہ اس سے پہلے دلی میں پاس ہو گیا، پارلیمنٹ نے کیا، اور 2004 میں جب مفتی صاحب کی یہاں پر حکومت تھی 2002 سے 2008 تک، انہوں نے وہی قانون ادھر اپنے اسمبلی میں لایا اور پاس کیا۔ تو اگر آج پی ڈی پی والے یہ کہیں گے کہ نیشنل کانفرنس نے یہ لایا، تو یہ بنیادی طور یہ قانون، یہ جو ڈریکونین لا ہے، یہ جو کالا قانون، یہ لایا کس نے؟ یہ ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ان سے میری طرف سے مہربانی کر کے پوچھ لیجیے، کیونکہ 2002 اور 2008 تک ہماری حکومت تھی، اور یہ جو لایا گیا 2004 میں لایا یہاں پر ہماری اسٹیٹ میں۔ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ اس درسگاہ کے بارے میں نے صرف پڑھا، میسیج میں ہی مجھے موقع ملا یہ دیکھنے کے، مجھے فیکٹس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیوں کیا انہوں نے۔ اٹ ہیز ٹو بی ویریفائڈ۔ میں دیکھوں گا، میں نے کہا نا کہ میں نے دیکھا نہیں کہ کیا ریزنز تھے، کیونکہ میں نے اس میں سوشل میڈیا میں یہ پڑھا ہے، ڈیٹیلز کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ جب تک میں ڈیٹیلز خود سے دیکھوں تب تک میں کوئی کامنٹ اس میں نہیں کر سکتا۔ اس میں جو ڈیٹیلز گورنمنٹ نے دی اس میں کہا گیا ایک تو یہ کہ اس کو جماعت اسلامی بینڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایفیلیٹڈ ہے، وہ اب اسٹیبلش کرنا ہے نا، لا اینڈ آرڈر اتھارٹی جو ہے نا، ان کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہ کورٹ میں جب یہ جائے گا تو وہ اس وقت ہوگا، ابھی تو میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا اس میں بنیاد ہے۔ باقی سیاست بنائیں ہمارے مخالف لوگ، نیشنل کانفرنس کو ٹارگٹ کریں، اس کے بارے میں لوگوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ یہ بھی پتہ سب لوگوں کو کہ 2004 میں یہ قانون آیا۔ چودھری صاحب ابھی تقریباً آغا صاحب کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، وہ کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب ہم پارلیمنٹ میں یہ بات نہیں اٹھاتے، میں ہی نہیں بلکہ میرے دوسرے کولیگز بھی جو ہے، چاہے وہ لوک سبھا تھا یا چاہے وہ راجیہ سبھا، ہم نے کبھی بھی اس ایشو کو مرنے نہیں دیا۔ اور اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں میں نے خود پرائم منسٹر کو لکھا، ہم پرسنلی ملے ہوم منسٹر صاحب کو، ہم نے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ایک بار نہیں 3-4 بار اس کو اٹھایا۔ ہم نے کوئی غداری نہیں کہ مینڈیٹ سے، یہ ہمارا بیسک ایشو ہے اور یہ کور ایشو ہے، ہم اس سے دور نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کا، یہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے، ہوم منسٹر نے کہا، آن دا فلور آف پارلیمنٹ کہا، اور نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ once these elections are over, statehood should be given to the state of the joint۔ نہیں دیا انہوں نے، لیکن ہم نے نہ امید چھوڑی ہے، نہ ایسا ہے کہ ہم نے اس ایشو کو مارنے دیا ہے۔ ہم ایجیٹیٹ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ہوگا کہ مرکز خود مجبور ہوگی یہاں پر رہنے کے لیے۔ تو بھی آپ کے مادھیم سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں مرکز کو بھی کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو اب حل ہونے دے دیجئے جلدی، اور جو مینڈیٹ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے دیا ہے اس سرکار کو، میسو مینڈیٹ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 65 to 70% یہاں پر پولنگ ہوئے، لوگوں نے فرنچائز اپنا ایکسرسائز کیا جو لاسٹ الیکشن ہو گئے 2024 میں۔ تو اور ایک سرکار کو بھاری بہمت دی، کیونکہ 40 اس وقت 50 کے قریب ہمارے پاس ایم ایل اے ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک ہے آؤٹ آف 90۔ تو لوگوں کا پھر بھروسہ اٹھ جائے گا کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں پھر وہ نہیں کریں گے، اس سے پھر لوگوں کا بھروسہ اس جمہوریت پر اٹھا۔ اور یہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا، بھائی آپ نے وعدہ کیا ہے اور وعدے کو آپ نبھاؤ، وعدوں کو آپ پورا کرو، اور یہی اپرچون ٹائم ہے، یہ مناسب وقت ہے۔ آپ نے دیکھا اس وقت گورنمنٹ کے مطلب لا اینڈ آرڈر جب ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظر میں پہلگام ابھی بھی ہے،
اب کون سا طوفان کیا اس ایل جی کے سرکار نے ادھر جو ریاستی سرکار نہیں کر سکتی ہے، بلکہ ریاستی سرکار کے پاس اتنے آپشنز ہیں، ان کو اتنے انپوٹس ہیں، نہ صرف لا اینڈ آرڈر سائڈ سے بلکہ لوگوں کی طرف سے، ایم ایل ایز ہیں، کاڈر ہے، پارٹی ہے، لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں سب کچھ انفارمیشن آتی ہے، ان کو کون سی انفارمیشن آتی ہے؟ لہٰذا میں یہ کہوں گا جتنا جلد ہو سکے ان کو اسٹیٹ کو بحال کرنا چاہیے۔ باقی رہا 370، ہم اس کے لیے یہ ہمارا ایک کور ایشو ہے جو ہمیں اپنے مینڈیٹ میں بھی اپنے مینیفیسٹو میں بھی کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس سرکار نے اس کو 370 کو ختم کیا ہے، ہمیں کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ یہ سرکار دے دے گی، لیکن یہی نہیں رہے گا سارے ہندوستان میں، تو یہی تو نہیں رہے گا۔ دیکھیں ایک پاورفل سا یہاں پر کانگریس کی سرکار بھی تھی، انہوں نے بھی ایک وقت میں 350 ایم پیز لائے تھے، بلکہ ایک وقت یہ تھا کہ بی جے پی کا ایک ہی ایم پی تھا، اٹل بہاری واجپئی جی۔ تو لہذا یہی نہیں رہنے والے ہیں، ہر وقت آئے گی کوئی حکومت کسی وقت سینٹر میں جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گی اور انسانیت کے نظر سے دیکھے گی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ضرور ہوگا، اور جب وہ وقت آئے گا 370 کے بارے میں بھی ہم زور شور سے بات کریں گے۔